learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 16۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ تو بھیجی ہم نے ان پر ریحًا سرسرن ایک ہوا تند و تیز، فی ایام نحیسات نحوست کے دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں انہیں عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرتی اخزا اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور ان کی مدد نہیں کی جائیں گی۔ قوم عاد کی طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیز اور سخت طوفانی ہوا بھیج دی۔ یہ دن ان کے لیے منحوس تھے، وہ ذات خود دن منحوس نہیں تھے، ان کے لیے نحوست والے تھے۔ ان دنوں میں ان کو ہلاک اور برباد کیا گیا، ان کے اجڑے گھروں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور اور تکبر کا انہیں دنیا میں ہی مزہ چکھایا، اور انہوں نے اس گھمنڈ کی وجہ سے رسوائی کا سامنا کیا، اور دنیا کے عذاب کے مقابلے میں آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور توہین امیز ہے۔ قوم عاد کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ اور جو سمود تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہدایت دی ہم نے انہیں، فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ تو انہوں نے پسند کیا اندھے پن کو، عَلَى الْهُدىٰ ہدایت پر، فَأَخَذْتُهُمْ تو پکڑ لیا انہیں، صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ رسوائی کے عذاب کی کڑک نے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس کی وجہ سے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ یہاں ہدایت سے مراد ہدایت کا بیان ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے خیر اور شر کو واضح کیا گیا۔ زید رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سمود کو ہدایت اور گمراہی کا علم دیا گیا، اور گمراہی کی اتباع سے روکا اور ہدایت کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہلاکت کا شکار ہونے والی تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہوئی اور راہ راست ان کے سامنے واضح کر دی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے سمود کے لیے ہدایت کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ان کو بہت بڑا معجزہ عطا کیا تھا۔ اس معجزے کو ان کے بچوں، بوڑھوں، مردوں اور عورتوں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت اور بیان کا خاص طور پر ذکر فرمایا، مگر انہوں نے اپنے شر اور ظلم کی وجہ سے ہدایت یعنی علم اور ایمان کی بجائے اندھے پن یعنی کفر اور گمراہی کو پسند کیا، تو جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے اس کی وجہ سے انہیں عذاب نے پکڑ لیا، اور یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں تھا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ ڈرا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نجات دی جو شرک اور نافرمانیوں سے بچتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تقوی کی وجہ سے نجات دی۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ اور جس دن اکٹھے کیے جائیں گے، اعداء اللہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، الی النار آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ تو وہ روکے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا ذکر فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم کے محافظ فرشتے جمع کریں گے، پھر ان کی علیحدہ علیحدہ قسمیں بنائی جائیں گی، ان کے پہلے شخص کو آخری شخص کے آنے تک روک کے رکھا جائے گا، اور آخری شخص پہلے شخص کی پیروی کرے گا، پھر نہایت سختی کے ساتھ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ وہ جہنم سے نہ بچ سکیں گے، نہ اپنی مدد خود کر سکیں گے، اور نہ ہی کوئی اور ان کی مدد کرے گا۔ روکنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ مجرموں کی الگ الگ ان کے گناہ کے مطابق گروہ بندی کی جائے، دوسری یہ کہ پہلی نسل کو بعد میں آنے والی نسلوں تک روک رکھا جائے، تاکہ پہلی نسلوں نے جو شرکیہ عقائد اور رسوم و رواج چھوڑے اور انہیں بعد والی نسلوں نے تقلید آبا کے طور پر قبول کیا، تو ان بعد والی نسلوں کے گناہوں کی سزا کا کچھ حصہ ان پہلی نسلوں پر بھی ڈالا جائے گا جنہوں نے ان شرکیہ عقائد اور رسوم کو رواج دیا تھا۔ حتی اذا ما جاؤہا یہاں تک کہ جو ہی وہ آ جائیں گے، شاہدہ علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، بما کانوا یعملون اس کی جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یعنی جب سب لوگ جہنم میں آ جائیں گے اور چاہیں گے کہ اپنے برے اعمال کا انکار کر دیں، تو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں، ان کی آنکھوں اور ان کی جلدوں کو گواہ بنا کر لائے گا ان پر جو اعمال وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ سورہ یاسین 65۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ وہ کہیں گی بلوایا ہمیں اللہ نے، الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وہ جس نے بلوایا ہر چیز کو، وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو۔
جب انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے تو انسان اپنے اعضاء پر ناراض ہو کر کہے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی، تو اس کے اعضاء اسے جواب دیں گے کہ ہمارے لیے گواہی سے انکار ممکن نہیں تھا، اللہ کے سامنے کسی کی کوئی مجال نہیں کہ انکار کرنے کے بارے میں سوچ سکے، اسی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اسی نے موت دی، اسی نے دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف تم لوٹ آئے، وہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسی نے ہمیں قوت گویائی دی ہے۔ وما کنتم تستترون، اور تم اس لیے نہیں چھپا کرتے تھے، ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، ولکن ظننتم، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا، ان اللہ لا یعلم، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، کثیرا مما تعملون، بہت سے اعمال جو تم کرتے تھے۔ انسان خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے، انسان کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ اپنے ہی اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اپنے اعضاء کی گواہی سے کون اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے بہت سے اعمال سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، اسی بدگمانی نے اسے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کے دل کے حالات، اس کے خیالات اور رجحانات تک کو جانتا ہے، جو کہ عمل میں آنے سے پہلے کے معاملات ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ، اور تمہارا یہی گمان، الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، وہ جو گمان کیا تم نے اپنے رب کے بارے میں، ارداکم، اس نے ہلاک کر دیا تمہیں، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، چنانچہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی تم نے اپنے رب کے بارے میں جو بدگمانی کی، جو کہ اس کی ذات کے لائق نہیں تھی، وہی بدگمانی تمہیں لے ڈوبی اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگے۔ یعنی جو زندگی، رزق، مال، قوتوں اور صلاحیتوں جیسا سرمایہ زندگی پا کر ایسے کام کیے، یعنی ایسی جگہوں پر انہیں لگایا کہ سب کچھ برباد ہو گیا، تو اب جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ فَإِن يَصْبِرُوا، پس اگر وہ صبر کریں، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ معافی کی درخواست کریں، فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، تو وہ معاف کیے گئے لوگوں میں سے نہیں ہوں گے۔ فیصلہ ہو جانے کے بعد پھر کوئی عذر پیش کرے گا تو اس عذر کو قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی اللہ کو منانا چاہے گا تو منا نہیں پائے گا، دنیا میں دوبارہ بھیجے جانے کی درخواست قبول نہیں ہوگی، ان پر نہ کسی کو ترس آئے گا، کسی بھی طریقے سے جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، نکل نہیں پائیں گے، اگر صبر کریں تب بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا، عذر پیش کریں تب بھی ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ، اور مقرر کیے ہم نے ان کے لیے، قُرَنَاءَ، کچھ ساتھی، فَزَيَّنُوا لَهُمْ، تو انہوں نے خوشنما بنا دیا ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے سامنے تھا، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور جو کچھ ان کے پیچھے تھا۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر بد اعمالیوں میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر دو شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ایک انسانی شیطان اور ایک جن، جو انہیں برے کاموں پر ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں۔ ان شیاطین نے دنیا اور اس کی خوبصورتی کو ان کی آنکھوں کے سامنے مزین کیا، یہاں تک کہ وہ فتنے میں پڑ گئے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے اندھا بن جاتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، چنانچہ وہی اس کا ساتھی، اور وہ یقیناً لوگوں کو راہ حق سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ زخرف 36-37۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ان پر بات ثابت ہو گئی، فی امم، امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا فیصلہ ان پر نافذ ہو گیا۔ مشرک اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام کام اس کی حکمت پر مبنی ہیں، یعنی جیسے پہلی قوموں پر عذاب کا حکم واجب ہوا تھا، جو ان سے پہلے جنوں اور انسانوں میں سے تھے، ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا، وہ خسارے میں پڑ گئے اور انہوں نے دنیا اور آخرت کا خسارہ اٹھایا۔ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کافر ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ قرآن کو مت سنو، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دو، اگر اتفاقاً سن لو یا اس کو سننے کی دعوت دی جائے تو اس کی مخالفت کرو، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو، سیٹیاں بجاؤ، اس کو ماننے سے انکار کر دو اور ہر طرح سے اس کی مخالفت کرو، تاکہ غلبہ تمہارا رہے۔ یہ دشمنوں کی طرف سے گواہی ہے، اور واضح ترین حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی خود دشمن دے،
ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس کی تلاوت میں کوئی خلل نہ ڈالیں اور اسے غور سے سنیں تو وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں ایمان والوں کو حکم بھی دیا ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ الاعراف 204۔ کافروں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ ہو سکتا ہے شور و غل کی وجہ سے تم لوگ غالب آ جاؤ، یعنی نہ تلاوت ہو اور نہ ہی لوگ متاثر ہوں۔ فَلَنُذِيقَنَّ، البتہ ہم ضرور چکھائیں گے، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کو جنہوں نے کفر کیا، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے انہیں، اسوأ، بدترین، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ جن کافروں نے قرآن کی توہین کرنے کا فیصلہ کر لیا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شدید عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ان کی برائیوں اور ان کے گناہوں کے مطابق انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور سب سے بڑا گناہ شرک اور کفر ہے۔ یہ سزا ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی ایک پر ظلم نہیں کرتا۔ سورہ الکہف 49۔ ذَلِكَ جَزَاءٌ، یہ بدلہ ہے، اعداء اللہ النار، اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا آگ کا، لہم فیہا دار الخلدی، اس میں ان کے لیے ہمیشہ کا گھر ہے، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، اس کا بدلہ ہے کہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے واضح دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتا ہے، معجزات بھی ہیں اور کائنات میں موجود دلائل بھی ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے دشمن اس کو جھٹلاتے ہیں ان کا بدلہ آگ ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے عذاب لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوگا۔ آگ کا عذاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کا بدلہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہیں گے، رَبَّنَا آرِنَا، اے ہمارے رب دکھا ہمیں، الَّذِينَ أَضَلَّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، وہ جنہوں نے بھٹکایا ہمیں جنوں اور انسانوں میں سے، نَجْعَلْهُمَا، ہم کر دیں ان دونوں کو، تحت اقدامنا، اپنے پاؤں کے نیچے، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائیں۔ کافر اپنے رہنماؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ اے ہمارے رب، جنہوں نے ہمیں گمراہی اور عذاب کی طرف دعوت دی، ہمیں وہ لوگ دکھلا دے، ہم انہیں پاؤں تلے روند ڈالیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا اور اس آگ تک پہنچا دیا، اب ہم ان سے انتقام لے کر انہیں رسوا کر دیں۔ اہل جہنم کی یہ چاہت اس لیے ہوگی کہ انہیں اپنے لیڈروں پر بہت غصہ ہوگا، اور اپنے دل کی تسلی کے لیے وہ چاہیں گے کہ قدموں تلے روند ڈالے گمراہ کرنے والوں کو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا، کہ نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس پر راضی بھی ہو گئے، اور وہ علم اور عمل میں استقامت کے راستے پر چلے، اپنے اعمال میں مخلص رہے، سنت کے مطابق عمل کرتے رہے، تو موت کے وقت ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، جو ماضی میں گزر چکا اس پر غم نہ کھاؤ۔ فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں، خیر و برکت والی جنت تمہیں مبارک ہو، دنیا میں جو تم نے اولاد، گھر والے، مال چھوڑا ہے اس کا غم نہ کرو، تمہارے لیے تو ہر تکلیف دور ہو گئی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔